قربانی سے پہلے وضو کے فضائل اور مسائل بیان کر رہا تھا اور وضو کے فرائض، مستحبات اور وضو میں کون کون سی چیزیں مکروہ ہیں یہ ہم نے بیان کر دی تھی کہ اگر بندہ وضو کرنے میں ہر مستحب پر عمل کر لے تو وہ مکروہ سے بچ جائے گا۔ اس کا الٹا کر لیجئے کہ ہر مکروہ کو چھوڑ دے تو اس کی ہر مستحب چیزیں وضو کی جو ہیں وہ ادا ہو جائیں گی۔ یہاں بیان ختم ہو گیا تھا اور قربانی کے ایام شروع ہو گئے تھے تو ہم نے قربانی کے فضائل و مسائل بیان کیے اور یہ سلسلہ منقطع ہو گیا تھا، لیکن ابھی وضو کی ایک اہم چیز رہ جاتی ہے کہ کن چیزوں سے، کن صورتوں میں وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ بڑے بڑے لوگ غلطیاں کرتے ہیں، حتیٰ کہ کچھ علم دین پڑھنے والے حضرات بھی غلطیاں کر جایا کرتے ہیں کیونکہ مسائل اصغر نہیں ہوتے ہیں، تو فرماتے ہیں وضو توڑنے والی چیزوں کا بیان ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے استنجا کر لیا تو وضو ٹوٹ گیا، یہ تو ظاہر سی بات ہے، سبھی کو معلوم ہے کہ استنجا چاہے چھوٹا استنجا ہو یا بڑا ہو، اگر آدمی باوضو ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن کچھ صورتیں اور ہیں جو انسانی زندگی میں حائل ہوتی ہیں، انسان ان چیزوں کا سامنا کرتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ خون یا پیپ یا زرد پانی کہیں سے نکل کر بہا، ظاہر سی بات ہے کہ یہ جسم کے حصے سے ہی بہے گا، کہیں سے بہا اور اس بہنے میں ایسی جگہ پہنچنے کی صلاحیت تھی جس کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے، تو وضو جاتا رہے گا۔ ہم تو بس یہ جانتے ہیں کہ استنجا کر لیا وضو ٹوٹ گیا، لیکن فرماتے ہیں کہ خون یا پیپ یا زرد پانی، اکثر جو ہے انسان کے جسم میں زخم ہو جاتا ہے تو یہ چیزیں نکل جاتی ہیں، جب زخم نہ بھی ہو، اگر انسان کا ہاتھ کٹ جائے یا کہیں چوٹ لگ جائے تو خون نکل پڑتا ہے، جسم سے بہہ جاتا ہے، تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ خون نکلا اور نکل کر کے ایسی جگہ بہ گیا کہ ان جگہوں کا وضو میں دھلنا فرض ہے یا کہ غسل میں دھلنا فرض ہے۔ تو وضو میں دھلنا فرض ہے تو وضو میں تو بس چار چیزیں ہیں، چہرہ دھل لیا، ہاتھ دھل لیا، سر کا مسح کر لیا اور پاؤں دھل لیا، لیکن غسل میں تو جسم کے ہر حصے پر پانی بہانا جو ظاہر حصے ہیں، تو اب اس میں کون سا ایسا حصہ ہے کہ جس میں خون نکل جائے تو وضو نہیں جاتا، ایسے بھی اعضاء ہیں، اس کا بیان آگے آ رہا ہے۔ لیکن اتنا یاد رکھیں کہ یہاں سے خون نکل گیا یا یہاں سے نکل گیا، یہاں سے نکل گیا، غرض کہ جسم کے ظاہری حصے سے کہیں سے بھی خون نکل پڑا اور بہہ گیا تو وضو فوراً ٹوٹ جائے گا۔ بہت سے اچھے اچھے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ باوضو رہتے ہیں اور کسی وجہ سے خون نکل آیا، کہیں چوٹ لگ گئی، کٹ گیا تو سمجھتے ہیں کہ ہمارا وضو نہیں ٹوٹا، وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے وضو کن صورتوں میں ٹوٹتا ہے یہ مسائل کا جاننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایسی جگہ پہنچنے کی صلاحیت تھی جس کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے تو وضو جاتا رہا، یعنی وضو ٹوٹ گیا۔ اگر صرف چمکا یا ابھرا اور بہا نہیں، جیسے سوئی کی نوک یا چاقو کا کنارہ لگ جاتا ہے، سوئی کی نوک لگ گئی یا چاقو کا کنارہ لگ گیا اور خون جلد
دل کے اندر ظاہر ہو گیا، چمک اٹھا، لیکن وہ خون نکلا نہیں، اور اگر نکل بھی گیا بالکل ہلکا سا، وہ بہا نہیں۔ جب تک بہے نہ تب تک آپ کا وضو برقرار ہے۔ اگر بہ گیا، ذرا سا بھی نکل کر کے بہ گیا تو فوراً وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ مسئلہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر خون ابھر یا چمک جاتا ہے، یا خلال کیا، یا مسواک کی، یا انگلی سے دانت مانجا، یا دانت سے کوئی چیز کاٹی، اس پر خون کا اثر پایا، یا ناک میں انگلی ڈالی، اس پر خون کی سرخی آ گئی، مگر وہ خون بہنے کے قابل نہ تھا تو وضو نہیں ٹوٹا۔ یاد رکھیے کہ خون نکلے اور بہ جائے، اگر بہ گیا تب جا کر کے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور بہنے والے خون کو دم سائل کہتے ہیں، دم مسفوح کہتے ہیں۔ دم سائل، دم مسفوح یعنی بہنے والا خون، یہ ناپاک ہوتا ہے۔ ناپاک اگر خون آپ کے کپڑے پر لگ جائے اور وہ درہم سے زیادہ ہو جائے، درہم کے برابر ہو جائے تو کپڑا ناپاک ہو جائے گا۔ یاد رکھیے کہ بہنے والا خون یہ ناپاک ہوا کرتا ہے۔ اور اگر بہا مگر ایسی جگہ بہ کر نہیں آیا جس کا دھونا فرض ہو تو وضو نہیں ٹوٹا۔ اور اگر بہا، خون نکلا، بہ گیا، اور ایسی جگہ نہیں بہ رہا ہے کہ جس کا وضو اور غسل میں دھونا فرض نہیں ہے۔ میں نے جو بھی پیچھے بیان کیا تھا کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جسم کے تو ہر ظاہری حصے پر پانی بہانا ضروری ہوتا ہے، تب غسل ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیے آپ کی آنکھ ہے، آپ نے غور کیا کبھی کہ وضو یا غسل میں کبھی بھی آنکھ کے اندر کا حصہ یہ دھلنا فرض نہیں ہے، ورنہ آنکھ کے اندر آدمی پانی ڈالے اور پانی ڈال کر کے آنکھ کو دھوئے تو ضرر اور نقصان پہنچے گا۔ تو آنکھ کے اندر کا حصہ اور کان کے جو دونوں سوراخ ہیں، سوراخ کے اندر بھی نہ تو وضو میں اس کا دھلنا فرض ہے، نہ غسل میں اس کا دھلنا فرض ہے۔ یہ دو حصے دو اعضاء ایسے ہیں کہ جن کا وضو اور غسل میں دھلنا فرض نہیں ہے، ضرر پہنچے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر خون بہا ایسی جگہ بہ کر نہیں آیا جس کا دھونا فرض ہو تو وضو نہیں ٹوٹا۔ مثلاً آنکھ میں دانا تھا، آنکھ کے اندر کوئی دانا تھا اور وہ ٹوٹ گیا اور آنکھ کے اندر ہی پھیل گیا، باہر نہیں نکلا، یا کان کے اندر کوئی دانا تھا اور ٹوٹا اور اس کا پانی سوراخ سے باہر نہ نکلا، تو ان صورتوں میں وضو باقی رہے گا، آنکھ کے اندر ہی رہ گیا۔ اگر آنکھ کے باہر نکل آ کر کے رخسار پر بہ جائے تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا۔ زخم میں گڈھا پڑ گیا اور اس میں سے کوئی رطوبت چمکی مگر بہی نہیں تو وضو نہیں ٹوٹا۔ یہ جان لیجیے کہ خون ہو، پیپ ہو، رطوبت ہو، یا کوئی اور ایسی چیز ہو زخم کی وجہ سے اس میں بہنے کی صلاحیت ہو اور وہ جسم پر بہ جائے، تبھی جا کر کے وضو ٹوٹے گا۔ صرف ظاہر ہو رہی ہے، چمک رہی ہے وہ چیز تو وضو باقی رہے گا، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ زخم سے خون وغیرہ نکلتا رہا اور یہ بار بار پہنچتا رہا، خون نکل رہا ہے، کپڑے سے بار بار پہنچ رہا، اب اس کا مسئلہ بیان کر رہے ہیں۔ زخم سے خون وغیرہ نکلتا رہا اور یہ بار بار پہنچتا رہا کہ بہنے کی نوبت نہ آئی۔ ظاہر سی بات ہے کہ بار بار کپڑے سے سکھائے گا تو خون بہے گا نہیں، بہنے کی نوبت نہ آئی تو غور کرے کہ اگر نہ پوچھتا تو بہ جاتا، یعنی اگر کپڑے سے اس خون کو نہ سکھاتا تو ظاہر سی بات ہے کہ بہ جاتا۔ تو یہ غور کرے کہ اگر کپڑے سے نہ سکھاتا تو خون بہ جاتا، اگر بہ جاتا تو وضو ٹوٹ گیا۔ یعنی کہ اگر وہ کپڑے سے نہ سکھاتا اور اس صورت میں خون بہ جاتا تو اب کپڑے سے سکھانے کے باوجود بھی بظاہر تو خون بہا نہیں اعضاء پر، لیکن وضو آپ کا ٹوٹ جائے گا، ورنہ نہیں۔ یوں ہی اگر مٹی یا راکھ ڈال کر سکھاتا رہا
اس کا بھی وہی حکم ہے، اس کا بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ تھوڑا یا پھنسی نچوڑنے سے خون بہا، اگرچہ ایسا ہو کہ نہ نچوڑتا تو نہ بہتا جب بھی وضو جاتا تھا۔ کسی کے جسم پر کوئی پھنسی ہو گئی ہو اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر اسے نچوڑتا نہیں، اسے نکالتا نہیں تو خون نہیں بہتا، اور اگر زبردستی اسے نکال دیا اور خون یا پیپ بہ گئی اور آپ باوضو تھے تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ آنکھ، کان، ناف وغیرہ میں دانا یا ناسور یا کوئی بیماری ہو، ان وجوہ سے جو آنسو یا پانی بہے وضو توڑ دے گا، یعنی وضو ٹوٹ جائے گا۔ زخم یا ناک یا کان یا منہ سے کیڑا یا زخم سے کوئی گوشت کا ٹکڑا کٹ کر گرا وضو نہیں ٹوٹا۔ زخم ہے، زخم سے کوئی، زخم میں بسا اوقات کیڑے وغیرہ پڑ جاتے ہیں، کیڑا گر گیا یا زخم ہی گوشت کی شکل میں کٹ کر کے گر گیا، ابھر کر کے جسم سے گر گیا، تو ایسی صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر باوضو ہے بندہ تو اس کا وضو برقرار رہے گا، اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ خون بہنے والی صلاحیت ہونی چاہیے اس میں، تب جا کر کے وضو ٹوٹتا ہے۔ منہ سے خون نکلا، چھالا تھا، بسا اوقات انسان کے جسم میں چھالے پڑ جاتے ہیں، ہاتھ وغیرہ میں چھالے پڑ جاتے ہیں۔ چھالے کا مسئلہ یہ ہے کہ چھالا اگر بالکل تر و تازہ ہے، پھولا ہوا ہے اور اس کے اندر پانی ہوتا ہے، اس چھالے کو نوچ لیا وضو کی حالت میں، پانی بہ گیا، وضو آپ کا ٹوٹ گیا۔ اور بسا اوقات جب کچھ اوقات گزر جاتے ہیں، کچھ دن گزر جاتے ہیں تو وہ چھالا سوکھ جاتا ہے، سوکھ جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کو سوکھ گیا اور اس کی جلد آپ نے نوچ دی اور سوکھ گیا تھا، چونکہ اس کے اندر پانی نہیں تھا، تو اب آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا، آپ کا وضو برقرار رہے گا۔ منہ سے خون نکلا، اگر تھوک پر غالب ہے تو وضو توڑ دے گا، ورنہ نہیں۔ تھوک پر غالب ہے، اس کا بھی مطلب سمجھا رہے ہیں۔ غلبہ کی شناخت یوں ہے کہ تھوک کا رنگ اگر سرخ ہو جائے تو خون غالب سمجھا جائے گا، اور اگر زرد ہو تو مغلوب، یعنی کہ منہ سے کلی کی یا تھوکا اور دیکھا کہ تھوک اس کا بالکل خون کی طریقے سے سرخ ہو چکا ہے، خون آ کر کے اس کے تھوک کو بالکل خون نے بدل دیا ہے، تو اب یہ خون سمجھا جائے گا، خون کا تھوک پر غالب آنا سمجھا جائے گا۔ اور اگر خون بالکل سرخ نہیں ہے، بالکل لال نہیں ہے، بلکہ کچھ خون آنے کی وجہ سے کچھ رنگین ہو گیا، کچھ زردی آ گئی اس میں، تو اب یہ غالب نہیں مانا جائے گا بلکہ مغلوب مانا جائے گا۔ ایسی صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا، اور اگر خون تھوک پر غالب آ جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ بہت سے ایسے مسائل ہیں جو اب وہ درپیش نہیں ہوتے، اس لیے میں اسے چھوڑ رہا ہوں۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى۔ ناک صاف کی، اس میں سے جمع ہوا خون نکلا، وضو نہیں ٹوٹا۔ بسا اوقات ناک کے اندر زخم ہو جاتا ہے، خون سوکھ جاتا ہے، اور ناک صاف کی بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے اور خون جمع ہوا، خون نکل آیا، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں بہنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اندھے کی آنکھ سے جو رطوبت بوجہ مرض نکلتی ہے ناقض وضو ہے۔ کوئی شخص نابینا ہو، ظاہر سی بات ہے نابینا شخص ہوتا ہے تو اس کے آنکھ میں مرض ہوتا ہے، زخم ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے کچھ رطوبتیں نکلتی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، محسوس کیا ہوگا۔ تو اگر ایسا شخص ہے، نابینا ہے، اور اس کی آنکھ میں زخم ہے، اس کی وجہ سے رطوبت نکل رہی ہے، پانی نکل رہا ہے، اور وہ بہ کر کے رخسار پر آ گیا، تو ایسے شخص کا بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ منہ بھر طے کی، یہ
مسئلہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ منہ بھر قے کی کھانے یا پانی یا سفرہ کی وضو توڑ دیتی ہے۔ قے الٹی کو کہتے ہیں اور سفرہ اسے کہتے ہیں کہ جو الٹی ہونے سے پہلے بسا اوقات پیلے رنگ کا پانی نکل جاتا ہے، اسے یہ سفرہ کہتے ہیں۔ اگر یہ نکلے اور منہ بھر ہو، بالکل منہ بھر ہو، منہ بھر کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے اندر آ جائے، منہ کے اندر آ جائے اور بالکل وہ بے اختیار ہو کر کے منہ سے نکال دے، اسے منہ بھر کہتے ہیں۔ اگر منہ بھر سے کم ہے تب تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر یہ چیزیں منہ بھر ہو جائیں اور منہ بھر آ جائیں تو بندے کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ منہ بھر کے یہ معنی ہے کہ اسے بے تکلف روک نہ سکتا ہو۔ آ گئے، الٹی آ گئی، قے آ گئی یا سفرہ منہ کے اندر بھر گئی اور بندہ بالکل بے اختیار ہو گیا، فوراً اس کے منہ سے نکل پڑا تو یہ منہ بھر مانا جائے گا۔ اور بسا اوقات کم آتی ہے کہ بندہ بے اختیار نہیں ہوتا، بے تکلف نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں اس کا وضو باقی رہے گا۔ بلغم کی قے وضو نہیں توڑتی جتنی بھی ہو۔ بندے کو کھانسی آ رہی ہے اور کھانسی آنے کی صورت میں بلغم پیدا ہوتی ہے تو یہ جو بلغم منہ سے نکلتی ہے چاہے جتنی ہو، منہ بھر بھی ہو، تب بھی اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ انہی سب باتوں پر میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ مولا تعالیٰ آئندہ مسائل آئندہ جمعہ کو استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ جن حضرات نے سنت میں کوئی سنت